अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अदाइहिम अजमईन मिनल आना इला क़ियाम यौमिद्दीन, अम्मा बाद। सोशल मीडिया के उन्वान से हमारी जो गुफ्तगू चल रही थी वो आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने 5वें मरहले में है। इससे पहले की गुफ्तगू में हमने आपकी खिदमत में जो बातें अर्ज़ की, हमारी गुफ्तगू इस जगह पे शुरू हुई थी कि सोशल मीडिया में मैटर के एतबार से हम लोगों को किन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए, और इस मकाम पे हमारी गुफ्तगू पहुंची थी कि एक बहुत बड़ी जंग है कि जो आज के ज़माने में है, जिसे हम जंग नर्म या सॉफ्ट वॉर कहते हैं। सॉफ्ट वॉर के असलहों में से और मैदान में से एक बहुत बड़ा मैदान और असलहा ये सोशल मीडिया है। जब ये तय हो गया कि सोशल मीडिया सॉफ्ट वॉर या जंग नर्म के असलहों में से एक असलहा है, उसके मैदान में से एक मैदान है, तो अब यहाँ पे हमको जिस तरीके से एक सिपाही मैदान जंग में होशियार रहता है, अपने बचाव के सारे ज़राए अंजाम, सारे वसाइल को मुहैया रखता है, इसी तरीके से हमारी भी ये ज़िम्मेदारी है कि हम यहाँ पे अपने बचाव के सारे वसाइल मुहैया करें, हम होशियार रहें। हम ये नहीं कह सकते कि इस जंग से हम बाहर जा रहे हैं, बाहर नहीं जा सकते इस जंग से। बहुत से बहुत हम ये कहें कि हम ठीक है मोबाइल नहीं यूज़ करेंगे, कोई बात नहीं, डायरेक्ट हमारे पर असर नहीं होगा, लेकिन दूसरे जो हमारे आसपास हैं वो यूज़ कर रहे हैं, उनके ज़रिए से हम तक पहुँचेगा। ये एक ऐसा माहौल है कि जिससे हम चाह के भी अपने आप को नहीं निकाल सकते हैं बाहर, हम इससे अलग नहीं हो सकते। हम मजबूर हैं इस चीज़ के लिए कि अपने आप को मुकाबले के लिए आमादा करें। कुरान मजीद सूरह अनफाल आयत नंबर 60 में बहुत वाज़े तौर पे ये एक बहुत ही मुफीद आयत शरीफा जो इस जगह के लिए है कि जहाँ पे इरशाद हो रहा है वअइद्दु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, और दुश्मन के मुकाबले में जब दुश्मन हमारे सामने आ गया तो हम ये नहीं कह सकते कि भाग जाएंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं, यहाँ पे इम्कान भी नहीं है। यहाँ पे इंसान भागना चाहे भी, भगोड़ा भी हो, तब भी उसके लिए इम्कान नहीं है भागने का, क्योंकि ये वो मैदान नहीं फिज़िकल की भाग के चले गए तो बच गए, नहीं, यहाँ आदमी नहीं निकल सकता है। तो यहाँ पे दुश्मन के मुकाबले में जितना तुम्हारे लिए मुमकिन हो इम्कानात, वसाइल और ज़राए को तुम आमादा करो। लिहाजा सोशल मीडिया में जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, उन हालात को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि सोशल मीडिया को हम छोड़ दें, हम उसका इस्तेमाल ना करें। सोशल मीडिया नहीं, एक तरफ से वो इस्तेमाल को मैनेज करें कि हमको कितना इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, वो अपनी जगह पे। लेकिन अब जब हम मैदान में हैं, चाहे वो आमदन हो या मजबूरन हो, हम जब मैदान में हैं तो ऐसी सूरत में हमको हर तरफ से, हर तरह के हमलों से अपने आप को महफूज रखना होगा, और अपने आप को हम वसाइल से, जैसा कि वो कुरान मजीद की आयत शरीफा हमने सूरह अनफाल की 60 नंबर की आपकी खिदमत में पेश की कि हमको हर तरफ से अपने आप को आमादा रखना होगा, वसाइल के एतबार से, ज़राए के एतबार से, क़ुव्वत के एतबार से, ताकि हम मुकाबला कर सकें। दुश्मन जो हमले कर रहे हैं उन हमलों को हम रोक सकें और उससे अपने आप को बचा सकें। जो सोशल मीडिया के ज़रिए से ख़राबियाँ हम तक आ रही हैं, जो सोशल मीडिया के ज़रिए से प्रॉब्लम्स हम तक आ रही हैं, इन ख़राबियों को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। कुछ तो ऐसी ख़राबियाँ हैं कि जो बग़ैर किसी प्लानिंग के बोलते हैं, कुछ लोग फालतू बैठे हुए हैं, बिला वजह हैं, कोई काम नहीं, मजाक में यूं ही या कभी गलती से कोई भी उल्टी सीधी चीज़ ली और फॉरवर्ड कर दिया, और वो बाज़ औक़ात होता भी कितने लोगों को फॉरवर्ड करो, ये वो। अभी एक मैसेज आता है, उसको शायद गैर महसूस तरीके से हम लोग जो है वो उसमें गिरफ़्तार हो जाते हैं। अब पता नहीं ये प्लानिंग के साथ है कि बग़ैर प्लानिंग के है, कि ये मैसेज है इतने लोगों तक भेजोगे तो ये होगा, नहीं भेजोगे तो ये होगा, इस तरह से मैसेज आता है। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब बहुत सी चीज़ें हैं कि जो बग़ैर किसी प्लानिंग के आ गई और हमने उसको देखा और देख के फॉरवर्ड कर दिया। बाज़ औक़ात होता है कि ये फ़लाँ मैसेज है, फ़लाँ इंसान बहुत ज़रूरतमंद है, उसको अगर आप लाइक करेंगे या फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे, दोनों पे आता है, फेसबुक पे भी और सोशल में। तो मसलन जो है वो इसको इतने पैसे मिलेंगे और ये मिलेगा, वो ऐसा नहीं है।
کیوں وہ پیسے دینے لگے کسی کو؟ ایسا نہیں، وہ جو سوشل میڈیا کے ذرائع ہم کو دے رہے ہیں در واقع بظاہر وہ فری ہے، حقیقت میں تو فری نہیں ہے، اور کوئی چیز دنیا میں فری ہوتی نہیں ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ بظاہر فری، اب اوپر سے پیسے بھی دیں گے۔ تو مثلا اس طرح کی چیزیں ہیں جس کو آدمی جذبات میں آ کے اور اس طرح کی پوسٹ کو دیکھ کے اس میں پھنس جاتا ہے، فوراً جو ہے وہ اس کو فارورڈ کر دیتا ہے، لائک کر دیتا ہے، شیئر کر لیتا ہے، اس طریقے سے وہ اس جال میں پھنس جاتا ہے۔ تو بعض اوقات بغیر کسی پلاننگ کی چیزیں ہوتی ہیں، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، کوئی فوٹو آ گیا، کوئی ایسی چیزیں آ گئیں، کوئی بہت ساری چیزیں آ گئیں جو یوں ہی کسی نے ڈال دیا اور ہم نے اس کو فارورڈ کر دیا۔ بعض اوقات پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے، اور ہماری گفتگو تھوڑی سی ایک آدھ دو گفتگو اس پہ ہوگی کہ جو پلاننگ کے ساتھ چیزیں آتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ ہم یہاں پہ پہلے ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ پلاننگ کی جاتی ہے کہ کس اعتبار سے ان کو کن چیزوں میں پھنسانا ہے، کن چیزوں میں ان کو بزی رکھنا ہے، مشغول رکھنا ہے، تاکہ ہم ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ایک بہت بنیادی چیز ہے کہ جو ہم سب کو غور و فکر کرنی چاہیے، یہ جو افراد ہیں ہمارے مقابلے میں دشمن، اب وہ نہیں چاہتے کہ ان نام کو لے کے ہم ایک نئے چیپٹر کو کھولیں اور اس پہ گفتگو ہو، جو بھی مقابلے میں اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو افراد کو یا قوموں کو برباد و ضائع کرنا چاہ رہے ہیں، وہ ہر کچھ دنوں کے بعد ایک افواہ پھیلا کے ٹیسٹ کرتے ہیں کہ ان کی افواہوں میں کتنا دم ہے اور لوگوں کے اندر شعور کا کیا حال ہے۔ اکثر جو چیز دیکھنے میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ لوگ بہت تیزی سے ان افواہوں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں، اور افواہ کو قبول کر کے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم ابھی بھی لاشعور و بے شعور ہیں، ہمارے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم حقیقتوں تک پہنچ سکیں، حقیقتوں کو پہچان سکیں۔ مثال دیں، ہم پہلے اس کی افواہ کی ایک مثال دیں، پھر اس کے بعد وہ پلاننگ کے بعض مثالیں ہم پیش کریں گے۔ اس کا تعلق بہت زیادہ سوشل میڈیا سے نہیں ہے، لیکن بہرحال کافی حد تک میڈیا سے ہے۔ کئی سال پہلے کی بات ہے، اب دیکھیں ایک افواہ پھیلی تھی کہ جو ایک دن افواہ پھیلی تھی رات میں کہ جو شخص اس وقت رات میں سوتا رہے گا فلاں فلاں ٹائم پہ، یہ بات اس وقت کی ہے جب ٹھنڈ کا موسم تھا، اتنی شدید ٹھنڈ ہو رہی تھی کہ لوگ 8-9 بجے تک بھی بستر سے نکلنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ کوہرا اس وقت پہ اتنا تھا کہ 1 فٹ کے فاصلے پہ کوئی بھی چیز نظر آنا بہت مشکل تھی۔ اس وقت یہ افواہ پھیلی تھی کہ جو شخص اس وقت سوتا رہے گا وہ پتھر کا ہو جائے گا۔ اب جیسے جیسے یہ افواہ پھیلی ویسے ویسے لوگ اتنی رات میں جاگے اور بستر چھوڑ کے باہر آ گئے۔ اور نہیں اس پہ پھر یہ سوشل میڈیا پہ بہت تیزی سے افواہ پھیلی، جو کہ وہ بھی غلط تھی اور یہ بھی غلط ہے، کہ آغا سیستانی کا فتویٰ ہے کہ آپ لوگ فوراً جو ہے مثلاً بستر چھوڑ دیجئے اور گھر سے باہر نکل آئیے۔ بہت سے بیچارے، اب چونکہ وہ پہلی والی افواہ تو ہماری قوم سے متعلق نہیں تھی، لہٰذا وہ سب میں تھی، تو اس کے اعتبار سے بہت سارے بیچارے کہیں، وہ بیچارے عقل سے واقعی بیچارے تھے، وہ گھروں کے باہر کھڑے ہوئے تھے اس ٹھنڈ میں۔ اور ہماری قوم کے بھی بہت سے بیچارے تھے، ہمارے جیسے لوگوں کو فون پہ فون آ رہے تھے کہ کیا کریں، کیا مسئلہ ہے، کس کا مسئلہ ہے، کس کا فتویٰ ہے، کیا۔ یہ افواہ، اتنا دم ہے افواہ میں۔ انسان ضروری سے ضروری کام ہوتا تھا تو 8-9 بجے تک کوشش کرتا تھا بستر میں رہنے کی، لیکن افواہ میں اتنی طاقت تھی کہ اس نے 4 بجے صبح، تقریباً شاید 4 یا 5 بجے کا ٹائم رہا ہوگا، اذان صبح سے پہلے کا وقت تھا، لوگوں کو بستر سے نکال کے گھر سے باہر نکال کے کھڑا کر دیا۔ جب لوگوں کے شعور پست ہوتے ہیں تو پھر وہ اس طریقے سے افواہوں کا شکار ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے افواہیں ان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ لہٰذا یہ سوشل میڈیا افواہوں کو پھیلانے کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، غلط باتوں کو پھیلانے کا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے کہ ہم کو اس عقل و حکمت کے ساتھ سوشل میڈیا کو استعمال کرنا ہوگا کہ یہ جو بات ہم تک آ رہی ہے، جو پوسٹ، جو چیز، جو میسج ہم تک آ رہا ہے، یہ حقیقت ہے یا افواہ ہے، اس کا حقیقت سے تعلق ہے کہ نہیں ہے۔ انسان کا کامن سینس ہے، قرآن کی آیت بھی ہے، ابھی آج وقت ختم ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بھی پیش کریں گے۔ انسان کے پاس ایک بنیادی طور پہ یہ عقل ہونی چاہیے کہ جب کوئی بات، کوئی چیز اس کے پاس آئے تو تحقیق کرے، وہ غور و فکر کرے کہ آیا اس میں حقیقت پائی جا رہی ہے کہ نہیں حقیقت پائی جا رہی ہے،
آیا اس کے پیچھے کوئی حقیقت ہے کہ نہیں ہے؟ لہٰذا اگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے، خاص کر کے آج جب کہ سوشل میڈیا میں اتنی وسعت پیدا ہو گئی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے کوئی افواہ ہمارے دل میں، اور ایسی بہت ساری افواہیں کہ جو آتی ہیں، ابھی ہم بعض کی مثال آج تو وقت نہیں ہے، اگلے اس میں پیش کریں گے، کوئی آتی ہے تو بہت فاسٹ اس پہ ریئیکشن بھی ہوتا ہے اور لوگ اس پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو لوگ ان حقیقتوں کو پہچانتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں تو اس عمل کرنے والے کی حماقت اور بیوقوفی پہ ہنستے ہیں۔ لہٰذا سوائے ہماری بے عزتی ہونے کے، ہماری توہین ہونے کے، اس کا کوئی اور نتیجہ نہیں ہے۔ ویسے ہی کہ کسی انسان کو بیوقوف بنا دیا جائے، جیسے ہوتا تھا پہلے، سوشل میڈیا نہیں تھے، لوگ چار لوگ کھڑے ہو گئے اور کسی کو بیوقوف بنا دیا، جب وہ بن جاتا تھا تو سب کھڑے ہو کے ہنستے تھے۔ وہی چیز اب ہے، لیکن اب وہ چیز جو ہے وہ فزیکل نہیں ہو رہی ہے، بلکہ اب سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ آج کی گفتگو کو یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اسی جگہ سے ہم اگلی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔